یہ گاؤں شروع ہوتا ہے روڑی بائی پاس سے اور روڑی شہر تک۔ اس گاؤں کے ایک طرف دریائے سندھ کا کنارہ اور دوسری طرف روڑی کی پہاڑیاں اور ریلوے ٹریک ہے۔ یہ تقریباً 4 کلومیٹر کے دائرے میں ہے اور یہ گاؤں 7 مرتبہ ڈوب چکا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا دوست منٹار علی شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں MAS اسٹوڈیو۔ ناظرین اکرام، آج ایک اور نیو اور زبردست ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج میں آپ کو ایک بہت قدیمی شہر علی وان ڈسٹرکٹ سکھر کے بارے میں معلومات دوں گا، جو کہ بہت قدیمی شہر ہے، بہت قدیمی گاؤں ہے جس کے بارے میں۔ اس سے پہلے اگر میرا آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ ناظرین اکرام، ہم بات کر رہے ہیں آج علی وان کی، جو آج تقریباً شہر بن چکا ہے، لیکن یہ پہلے گاؤں تھا۔ یہ سٹارٹ ہوتا ہے بائی پاس سے، روڑی بائی پاس سے۔ ایک طرف پنجاب کا روڈ ہے اور ایک طرف کراچی کا روڈ ہے۔ یہ مین بائی پاس ہے، یہاں سے یہ شہر شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ وہ روڈ ہے جہاں پر قلندر شہباز کی گاڑیاں آ کے رکتی ہیں، اور علی وان سے ہی، یہیں سے، جو میں آگے چل کے آپ کو روڈ دکھاؤں گا، یہیں سے جو ہے نا گاڑیاں نکلتی ہیں اور یہیں سے پیدل جاتے ہیں، جو کہ پہلے جاتے ہیں صدردین بادشاہ پر، وہاں پر حاضری دے کر اس کے بعد قلندر پہ جاتے ہیں۔ ایک محرم شریف کے مہینے میں 9، 10، 8 تاریخ کو، اور دوسرا قلندر شہباز کے میلے میں یہاں سے پنجاب سے جو گاڑیاں آتی ہیں وہ یہیں سے گزرتی ہیں اور یہیں پر اسٹے کرتی ہیں۔ علی وان گاؤں بہت قدیمی ہونے کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ یہ گاؤں 7 مرتبہ ڈوب چکا ہے۔ لاسٹ ٹائم 1974 میں ڈوبا تھا، اور اس وقت یہ پورا کا پورا مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ اس بند کے علاوہ ایک اور بند ہے، وہ ہے ریلوے ٹریک۔ ریلوے ٹریک کا بند، یہ دونوں بندوں کے بیچ میں یہ شہر واقع ہے، اور یہیں پر یہ گاؤں بہت ہی آہستہ آہستہ کر کے یہ آباد ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہر کوئی آنا چاہتا ہے۔ اس گاؤں میں بہت ساری فصلیں ہوتی ہیں ہر سال۔ پانی اس کے قریب آنے کی وجہ سے کچھ مشکلاتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر بہت اچھی کاشت ہوتی ہے، ہر قسم کی کاشت ہوتی ہے، کپاس، گندم اور گنے کی کاشت، بہت ساری چیزوں کی کاشت ہونے کے بعد بھی جو ہے نا، یہ آج بھی الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے آباد ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جب پانی 2010 میں زیادہ آ گیا تھا، سیلاب بھی آیا تھا سندھ میں، اس ٹائم پہ یہاں پر
बहुत बड़ी मशीनरियाँ खड़ी हो गई और उस टाइम पे सीधा खतरा था अलीवान को, और अलीवान डूबते डूबते बच गया। उस वक्त सारे सिंध में या पूरे पाकिस्तान में हमारा अलीवान नंबर 1 पे आ गया था कि ये डूबा क्यों नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 मरतबा पहले डूब चुका है। तो इस वक्त इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत हो चुकी है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ और इसके अलावा मिल्स और मेन बाईपास है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर ये नामुनासिब समझा गया कि इसको यहाँ से बंद को तोड़ा जाए और इसको डुबाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान आ रहा था। इसको करीब से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है इसकी हमरिंग। इस गांव में बहुत सारी कौमें रहती हैं, जैसे कि सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी, इस किस्म के बहुत सारे लोग रहते हैं। और ये ख़ास बात है यहाँ की कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, कोई किसी से इख्तलाफ नहीं रखता अल्हम्दुलिल्लाह, और हर एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। इसलिए इस शहर जो अभी शहर बन गया है, इस गांव की ये ख़ास बात हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से इत्तेफाक रखते हैं और इख्तिलाफात से दूर रहते हैं। हमारे इस गांव में स्कूल भी है, जैसे कि हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल दोनों हैं, सरकारी है यहाँ पर। और यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर बिस्मिल्लाह पब्लिक स्कूल, जो कि यहाँ पर तकरीबन सबसे बेस्ट है एजुकेशन के हिसाब से, जिसमें तफरीह के तौर पर बहुत कुछ किया जाता है और इसके अलावा एनुअल फंक्शंस होते रहते हैं। इस गांव की भी काफ़ी तरक्की हो गई है, 2 रोड बन गए हैं और काम अभी भी जारी है। अभी यहीं पर आसपास में काम हो रहा है, जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मजदूर काम कर रहे हैं, मिस्त्री, और इसी तरीके से पूरी सड़क पे ये काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से तरक्की हो रही है माशाल्लाह। यहाँ से शुरू होता है फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया की वजह से अलीवान बहुत मशहूर है और इन्हीं की वजह से तरक्की की है, और इसी की वजह से लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। ये फैक्ट्री का यहाँ का पहला गेट आ रहा है। पहले ऐसा दौर था कि यहाँ पर अलीवान में कभी भी लाइट नहीं जाती थी, चाहे बरसात हो, चाहे तूफ़ान आए, कुछ ज़िलज़िला आए, कोई भी आए, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं जाती थी। इसी की वजह से अलीवान मशहूर हुआ। जब ये 2010 में लोगों के सामने अलीवान आया, बंद भी नहीं टूटा, सब ने कहा कि बंद तोड़ दो, और वो बंद भी नहीं टूटा, तो इस वजह से इसको एक किस्म की नज़र सी लग गई, और अब लाइट का वही सिस्टम है जो पूरे पाकिस्तान में है। अभी हम आपको लिए चलें यहाँ की जानवरों की मंडी में। इस वक्त तो नहीं होंगे जानवर, लेकिन हम आपको मंडी दिखा देते हैं, जो कि पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में उसका शुमार होता है। ये इसका मेन गेट है
اور یہیں سے جو ہے نا داخلہ ہوتا ہے. اور یہ پوری کی پوری آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ اس کا شیڈول مال پیڑی دلالی فی، یہ فیس ہوتی ہے. جو لے کر آئیں، بکری لے کر آئیں، گائیں بھینس جو بھی لے کر آتے ہیں اس کی جو ہے نا یہ فیس ہے. یہ پورا کا پورا جو ہے نا، اس کے لیے انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کو ایک اور ویڈیو شیئر کروں گا، جس سے جو ہے نا آپ کو پورا کا پورا میں ڈیٹا اس کا دے دوں گا. ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں گاؤں کی ہریالی میں، جہاں آپ ہریالی دیکھ کر ضرور لطف اندوز ہوں گے. آئیے یہ دیکھیں، یہ ہے اس گاؤں کی خوبصورتی. ہر کسی گاؤں کی خوبصورتی ہریالی ہوتی ہے، اس گاؤں کی بھی خوبصورتی یہ ہریالی ہی ہے. اس گاؤں کی اینٹیں بھی بہت مشہور ہیں، جو کہ تقریباً پورے سندھ میں اس کی سپلائی ہوتی ہے. کوئٹہ بلوچستان تک اس کی سپلائی ہوتی ہے. یہ اسی شہر کے ساتھ ہی کچھ بٹھے ہیں جو کہ یہاں پر یہ لوگ بناتے ہیں، بہت زبردست اینٹ بناتے ہیں. سی پیک کی کافی ساری چیزوں میں جہاں پر بھی اینٹیں ضرورت میں آئی، یہ ان بٹھوں نے بڑا ساتھ دیا. بہت دور دور تک ان بٹھوں کی اینٹیں گئیں اور یہاں پر لوگوں نے بہت زبردست طریقے سے اینٹ تیار کرتے ہیں. فیکٹریوں اور ان بٹھوں کی وجہ سے اور پہاڑی کی وجہ سے روڑی علیوان بہت زیادہ مشہور ہے. اس شہر کی بہت ساری باتیں ہیں، میں اگر بتانا چاہوں گا تو تقریباً سارا دن ہی گزر جائے گا. اتنا لمبا ویڈیو نہیں کرتا میں.